بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز بزرگان دین، ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، پڑھی گئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23، 20 پر 3 نمبر آیت۔ اس سے پہلے جو دو آیتیں پڑھیں، 21 اور 22، یعنی 20 پر 1 اور 20 پر 2، یہ جو آیتیں پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ کا وجود اس سے متعلق وہ آیتیں، جیسے بات بتائی گئی کہ اس سے پہلے والی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، یعنی اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا گیا۔ جیسے ہم بتائے تھے لا الہ الا اللہ کلمے کا ایک جز ہے اور محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا جز ہے، جیسے ہم نے گزشتہ ہفتہ سنا۔ تو 20 آیتیں، پہلے والی 20 آیتیں وہ تو مختلف جماعتوں کے بارے میں، اور اس کے بعد 2 آیتیں اللہ کی توحید بولے تو اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کو بیان کیا گیا 21 اور 22 دو آیتوں میں۔ اور اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں 20 پر 3 اور 20 پر 4، ان دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام رسول برحق ہیں، برحق نبی ہیں، رسول ہیں، اس کو ان 2 آیتوں میں بیان کیا گیا۔ عجیب انداز ہے، پہلے والی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بتاتے ہوئے ایسی چیزیں بیان فرمائی، ایسے امور کو، ایسے کام کو ذکر کیا جسے اللہ کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا ہے نا۔ ہم گزشتہ ہفتہ سنے، ایسے امور اللہ نے بیان فرمائے، ایسی چیزیں اللہ نے ذکر کی جو اللہ کے علاوہ اور کوئی کر نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر کیا بیان کیا اللہ نے؟ زمین کا پیدا کرنا، آسمان کا پیدا کرنا ہے نا، اور آسمان سے بارش کا نازل کرنا، اور پھر زمین سے نباتات کا، پھل اور پھولوں کا نکالنا۔ یہ وہ امور ہیں، یہ وہ کام ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا بھائی؟ وہ پہلی 2 آیتوں میں اللہ اپنی توحید کو بیان کیا، اور توحید کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایسے امور کو اور ایسی چیزوں کو اللہ نے بیان کیا جسے اللہ کے علاوہ اور کوئی کر نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی رسالت کو ان 2 آیتوں میں بیان کیا گیا، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کلام کیا، اپنے کلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ رسالت کو بیان فرماتے ہیں اپنے کلام، ایسے کلام کے ذریعے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا کلام کر نہیں سکتا ہے۔ قرآن مجید کو رکھ کر اللہ استدلال فرماتے ہیں، اللہ بیان فرماتے ہیں ایسا کلام، ایسی بات جو اللہ کے علاوہ کوئی نازل نہیں کر سکتا، اس کو اللہ فرماتے ہیں دیکھو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما اس چیز کے تعلق سے، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا ہمارے بندے پر، یعنی
قرآن کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس کے مثل کوئی سورہ لے کر آؤ، اس جیسا کوئی سورہ لے کر آؤ۔ اگر تمہیں شک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا ہے معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبیوں کو بھیجا، کیسے بھیجا اللہ؟ معجزہ، ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو عصا والا معجزہ دیا گیا، ہاتھ گریبان میں ڈالتے تو چمکنے لگتا، نکالتے تو چمکنے لگتا، معجزہ عطا کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، کسی اندھے پہ ہاتھ پھیر دیتے تو آنکھیں آ جایا کرتی تھی، اور کسی مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ معجزات اللہ نے عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے اللہ نے عطا فرمائے، ہے نا؟ نبی علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے اللہ نے عطا کیے۔ چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ صحیحین کے حدیثوں میں ہم نے پڑھا، ہم نے سنا ہے، برتن میں پانی تھا، انگلی رکھ دیا تو پھر ایک برتن سے چشمہ پھوٹنے لگا، قافلے کے تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، پانی پیے، استعمال کیے۔ یہ سب معجزات ہیں۔ ان میں ایک بڑا معجزہ، علمی معجزہ، یہ کلام اللہ ہے۔ یہ کلام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، جو قرآن ہے، یہ نبی علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ مجھے معجزہ عطا کیا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا، اور اللہ نے مجھے یہ کلام اللہ والا معجزہ عطا کیا، اور مجھے امید ہے کہ اس معجزے کی وجہ سے، اس کلام کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ انبیاء چلے گئے، ان کا معجزہ ختم ہو گیا۔ انبیاء چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ ان کا معجزہ ختم ہو گیا، اب باقی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا باقی نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ باقی نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کے معجزات یہ باقی نہیں ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا جو معجزہ ہے یہ قیامت تک رہنے والا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا معجزہ ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے قیامت کے دن میری امت بہت زیادہ ہوگی۔ قیامت کے دن کیا ہوگی؟ میری امت بہت زیادہ ہوگی۔ نبی کے زمانے تک نہیں، نبی کے زمانے میں بھی اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اور قیامت تک آئے دن آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام اللہ کو سن کر، قرآن کی آیتوں کو سن کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، جس کی وجہ سے، صرف اس کلام اللہ کی وجہ سے، اور بھی وجوہات ہیں اس کے علاوہ، یہ ایک کلام کی وجہ سے اے امت محمدیہ کی کثرت ہوگی، زیادہ ہوں گے۔ مشرکین جو ہے وہ شک کیا کرتے تھے کلام اللہ کے بارے میں، کیا کیا کرتے؟ شک کیا کرتے کہ آیا اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام اپنی جانب سے لے کر آ گئے، کیا ہے؟ وہ لوگ ایک بات کیا کرتے، کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے، تو قرآن سے پہلے جو اللہ کا کلام تورات تھا، انجیل تھا، جیسے وہ دفعتاً ایک بارگی نازل کیا گیا۔ دیکھو قرآن جو ہے پورے کا پورا ایک بار نازل نہیں کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے، مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا گیا۔ اور اس سے پہلے والی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، وہ مکمل ایک ساتھ نازل کر دی گئی، انجیل ہے وہ بھی کیا کی گئی؟ مکمل نازل کر، ایک ہی ساتھ نازل کر دی گئی۔ تو وہ لوگ کہا کرتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، کافرین کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ کافرین یہ کہا کرتے ہیں، اعتراض کیا کرتے ہیں کہ لولا نزل علیہ القرآن، قرآن نبی علیہ السلام پر ایک بارگی کیوں نازل نہیں کیا جاتا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اعتراض سوال سمجھ میں آتا کافرین کا، مشرکین کا۔ جیسے تورات ایک بارگی نازل کیا گیا، انجیل جیسے دفعتاً واحدہ پورے کا پورا نازل کیا گیا، ویسے قرآن کریم ایسا مکمل نازل کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان لوگوں کا اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی یہ ہمارا کلام ہے اور ہماری مرضی ہے،
اور فائدے کے اعتبار سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے، جسے کہا جاتا ہے تدریجن، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نازل کرتے ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ فرماتے ہیں اگر تم کو شک ہے، اس کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے، اس جیسا کوئی کلام لے کر آ جاؤ، دیکھیں گے۔ اگر تم یہ شک کرتے ہو کہ جیسے تورات نازل کیا گیا ویسے قرآن کو کیوں نہیں نازل کیا گیا، جیسے انجیل نازل کی گئی ویسے قرآن کو کیوں نہیں نازل کیا گیا، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو کیا کرو، اس جیسا کوئی قرآن لے کر آ جاؤ۔ یعنی تم شک کرتے ہیں نا اللہ کا کلام نہیں انسانوں کا کلام، تو نبی علیہ السلام کا اگر ان کی ذات کا کلام ہے، وہ انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی کلام پیش کیے ہیں، تو تم بھی انسان ہو، تم کیا کرو، اس طرح کا کوئی کلام پیش کرو۔ یہ چیلنج کیا گیا لوگوں سے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا پہلی مرتبہ، اور فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں، کلام اللہ کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، سارے لوگ مل جاؤ، جنات کو بلا لو، جس سے مدد چاہتے ہو ان تمام کو بلا لو، اور اس جیسا مکمل قرآن لے کر آؤ، دیکھا جائے۔ پھر اس کے بعد سورتیں نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ ہود نازل ہوا، اس میں اللہ نے کہا یہ دیکھو پورا قرآن تم نہیں لا سکتے تو کم از کم قرآن کی 10 سورتیں لے کر آؤ، دیکھیں، کم از کم قرآن کی کیا کرو گی، 10 سورتیں لے کر آؤ، دیکھیں گے۔ کس میں کہا گیا، سورہ ہود میں دوسری مرتبہ یہ چیلنج ہوا، وہ بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ نے فرمایا اچھا بھائی 10 سورتیں تم نہیں لا سکتے تو کم از کم ایسا کرو کہ کوئی ایک سورت لے کر آؤ۔ 10 سورتیں اگر تم نہیں لا سکتے تو کیا کرو، کوئی ایک سورت اس جیسی چھوٹی سی چھوٹی سورت ہی صحیح۔ یہ سورہ یونس میں کہا گیا اور بتایا گیا کہ ایک سورت لے کر آؤ۔ یہ جو 3 سورتیں ہیں جس میں چیلنج کیا گیا اور جس میں دعوت دی گئی، للکارا گیا، غیرت کو ابھارا گیا اور کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں، اللہ کا کلام ہونے میں، تم بھی انسان ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، تم بھی انسان ہو، لہٰذا اس جیسا کوئی کلام لے کر آؤ، دیکھا جائے، اور ایک سورت لے کر آؤ۔ پورا قرآن نہیں ہو سکتا، 10 سورتیں نہیں ہو سکتا، تو کم از کم کیا کرو، ایک سورت لے کر آؤ۔ یہ 3 سورتوں میں اللہ ذکر کیا، یہ سب تینوں کے تینوں سورتیں مکی ہیں۔ یہ تینوں سورتیں کیا ہیں، مکی، مکہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ آنے کے بعد یہ سورہ بقرہ نازل ہوئی، تو پھر ایک دوسری مرتبہ ان سے چیلنج کیا گیا، ایک دوسری مرتبہ ان سے کہا گیا تم مکہ میں نہیں لا سکے، مدینہ آ گئے، لہٰذا اگر اب بھی اگر تم چاہتے ہو اسلام کی مخالفت، مسلمانوں کی مخالفت اگر تم کرنا چاہتے ہو تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ یہ اللہ فرماتے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے مما اس چیز کے تعلق سے نزلنا جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا ہمارے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت لے کر آؤ، ایک ہی ایک صورت۔ پوری کتنی صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں قرآن میں، ان میں چھوٹی صورتیں ہیں نا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری صورتیں اس سے مراد ہے سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، اور سورہ عصر، سورہ کافرون، یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں بعد میں ہیں وہ بھی مراد ہے۔ اور ان سے کہا گیا بڑی صورت اگر سورہ بقرہ نہیں لا سکتے، چھوٹی سی صورت سورہ عصر لے کر آؤ، سورہ انا اعطینا، اس کے بعد والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ لے کر آؤ، چھوٹی سی صورت لے کر آؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو سورہ عصر ہے اگر آدمی اس میں غور و فکر کرے گا تو اس کی نجات کے لیے وہ کافی ہے۔ صرف سورہ عصر کیا ہے، نجات کے لیے کافی ہے۔ آدمی اگر اس میں غور و فکر کر لے گا تمام گناہوں سے باز آ جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ایک سورہ کافی، اس جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو چیلنج کیا گیا، ہم اس وقت کی حالت کو دیکھنا، یہ کیسی حالت تھی۔ اللہ کے نبی وہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ کلام کسی اور کا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی اور کا کلام ہے۔ کسی اور کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ علیہ السلام کسی کے پاس پڑھے نہیں، ہے نا؟ ہم جانتے ہیں آپ کو ایک نام ذکر کیا جاتا ہے امی، بے پڑھے لکھے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا اور لکھنا نہیں آتا تھا، بہت چھوٹی عمر میں،
دیکھا جائے جب پیدا ہوئے تو باپ نہیں، یتیم تھے، اور ذرے بڑے ہوئے تو ماں کا انتقال ہو گیا، 7 سال تقریباً ماں کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد دیکھا جائے تو کسی کے پاس آپ بیٹھ کر کہیں جا کر پڑھے نہیں، وہاں کوئی مدرسہ نہیں، وہاں کوئی اسکول نہیں، اور وہ بھی ان پڑھ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ امی جو نہیں پڑھ سکتے، نہیں لکھ سکتے، ان کے زبان سے اللہ نے یہ الفاظ، یہ قرآن اللہ نے جاری کی۔ قرآن جو تمام معجزات میں، تمام کلام میں سب سے اعلیٰ کلام، فصاحت و بلاغت کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا ہوا کلام، اور اعلیٰ کلام کیسا اللہ نے اس میں چیلنج کیا، اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ کن لوگوں سے چیلنج کیا ذرا وہ بھی دیکھنا، جو اسلام کو مٹانے کے لیے پوری کوششیں کر لی، اسلام کو مٹانے کے لیے کیا کیے، پوری کوشش، پوری سازش، مال کو لگا دیا، جان کو لگا دیا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کرنے لگے، قتل ہو گئے، اپنے خونوں کو بہا دیا، اپنی بیویوں کو جو ہے بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، ہر چیز اسلام کے خلاف وہ کرنے کے لیے تیار تھے، جان دینے کے لیے تیار تھے، مال دینے کے لیے تیار تھے، بس ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو ذرا کمزور کیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ جتنی سازش ہو سکتی تھی وہ ساری سازشیں انہوں نے کی، تو اللہ نے فرمایا وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں کیا تمہیں؟ اسلام کو باطل بتانا چاہتے ہیں کیا؟ جان مت دیو، مال مت دیو، ایک ہی ایک کام کرو، یہ چھوٹی سی صورت لے کر آ جاؤ، بس ایک چھوٹی صورت آؤ لے کر آؤ، ہم مان لیں گے۔ اسلام جو ہے وہ اللہ کا مذہب نہیں ہے، اسلام یہ آخری مذہب، آسمانی مذہب نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، لہذا پورے کا پورا ناکام ہو جائے گا۔ اور اس لیے اللہ نے فرمایا برملا علی الاعلان، وہ بھی کس کی زبانی؟ جو پڑھنا نہیں جانتے، جو لکھنا نہیں جانتے، جو کبھی مکتب میں گئی نہیں، کبھی اسکول گئی نہیں، کبھی یونیورسٹی گئی نہیں، کبھی کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے نہیں پڑھا، اور وہ بھی کن لوگوں کے سامنے؟ وہ لوگ کون؟ پورے کے پورے فصحا، بلغا، فصاحت میں اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے لوگ، جو اپنی پہچان اس طریقے سے کراتے تھے، لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ فصیح، ہم عربی، سارے کے سارے عجمی، ہم بولنے والے، اور ساری دنیا گونگی ہے۔ وہ کہا کرتے، کیا کہا کرتے؟ ہم بولنے والے ہیں، عربی ہیں، اور ساری دنیا کیا ہے؟ گونگی ہے، نہیں بول سکتی، ہمیں فخر حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فطرت میں فصاحت اور بلاغت کو رکھا تھا، زبان دانی کو اللہ ان کی فطرت میں رکھا تھا، کئیوں اشعار ان کو یاد تھے، اور جس کی وجہ سے وہ فخر کیا کرتے تھے، ہم فصیح ہیں، ہم بلیغ ہیں۔ ایسے فصحاء اور بلغاء کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو کھڑا کیا، اور وہ بھی کون نبی؟ جن کی ساری زندگی ان کے سامنے، بچپن سے لے کر 40 سال کی جو زندگی ہے، جس کے بعد قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا، یہ 40 سالہ زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ان کے سامنے موجود ہے۔ نبی کے ہر لمحے کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نبی مکہ سے باہر کبھی نہیں گئے، سوائے 2 سفر کے، تجارت کے غرض سے، وہ بھی شام کی طرف جو گئے تھے، سفر کر کے جو گئے تھے، تجارت کے غرض سے گئے تھے، یہ 2 سفر ہوئے، اس کے علاوہ کوئی سفر بھی نہیں ہوا نبی علیہ السلام کا۔ کہیں یہ کہا جائے کہ بھائی یہاں مکہ سے گئے اور فلاں جگہ پہنچ گئے، فلاں شام پہنچ گئے، یمن پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے سال گزارا، اور پھر وہاں سے وہ علم سیکھ کر آئے، قرآن سیکھ کر آئے، اور اس کو کوئی موقع ہی نہیں ہے کہنے کا، کوئی موقع ہی نہیں ہے، باہر گئے ہی نہیں۔ نبی کے زمانے میں بڑے بڑے فصحاء، فصیح یعنی اشعار بولنے والے، زبردست اشعار، برجستہ بولے تو فوراً، شعر بولے تو ہزاروں شعر پڑھ ڈالیں گے۔ ان کے یہاں مقابلہ چلتا تھا، جیسے ہمارے یہاں کشتی کا مقابلہ چلتا، فٹ بال کا مقابلہ چلتا، کرکٹ کا مقابلہ چلتا۔ یہ سب جائز نہیں ہے دیکھنا، لایانی چیزیں، جس میں وقت بیکار جاتا ہے، سمجھے، جس میں وقت بیکار جائے، جو کھیل و کود کی چیزیں ہیں اسے منع کیا گیا، اس لیے کہ وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وقت کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ اور یہ جو بیکار چیزوں میں وقت لگانا، یہ لایانی امور ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے، جیسے مقابلے ہوتے نا، ویسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مقابلہ ہوا کرتا تھا، کشتی کا مقابلہ بھی ہوا کرتا، گھوڑ دوڑ کا مقابلہ بھی ہوا کرتا، بازار عکاز لگا کرتا تھا،
بازار اوکاز ایک بازار کا نام تھا، جیسے سنڈے مارکیٹ لگتا نا، یا ہم بولتے وہ مارکیٹ میں وہ پارک میں لگتا نا، کیا لگتا ہو پارک میں کچھ لوگ سب جمع ہوتے ہیں، ایگزیمیشن لگتا ہے، سب جاتے دیکھتے ہے نا. بہرحال وہ دیکھنا نہیں دیکھنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، سمجھ میں آ رہی بات، جانا نہیں جانا وہ سب ایک دوسرے، لیکن جیسے ایگزیمیشن لگتا نا ایسا لگتا، ویسے اس زمانے میں اوکاز نامی بازار لگتا تھا. کیا بازار لگتا تھا؟ اوکاز نامی بازار. اس میں لوگ کشتی کرتے، بہت سے مقابلہ کرتے، بڑے بڑے قصیدے پڑھا کرتے تھے، اس میں بڑے بڑے اشعار پڑھا کرتے تھے. لوگ جو ہے مقابلہ کرتے اشعار کے ذریعے، تیرا شعر بہتر ہے، میرا شعر بہتر ہے، میں سب سے زیادہ، میں میرے آبا و اجداد، اب ان کی تعریف کرتے ہوئے، اور وہ اپنے آبا باپ دادا کی تعریف کرتے ہوئے بڑے بڑے قصیدے، بڑے بڑے شعر، کلام، منظوم کلام، اس طرح کے کلام پڑھا کرتے، فخر کیا کرتے. نبی علیہ السلام اپنی 40 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی وہ بازار میں آپ نے کبھی قصیدہ نہیں پڑھا. پہلے سے کچھ کلام کیے رہے تو بولے جاؤں، کیا بولے جاؤں بھائی، یہ اگر بڑے شاعر، یہ کلام کرنے والے، ان کو کلام کرنے پر قدرت حاصل ہے، کلام کرنے پر، شعر بولنے پر، منظوم کلام بولنے پر، اچھا کلام، فصیح و بلیغ کلام بولنے پر ان کو قدرت حاصل ہے، لہٰذا وہ اپنے فن کو ظاہر کیا، ایسے کہہ سکتے ہیں. لیکن اپنی پوری زندگی میں نبی علیہ السلام نے اس بازار اوکاز میں کبھی کوئی قصیدہ نہیں پڑھا، کبھی کوئی شعر نہیں پڑھا. نبی کی جانب سے کوئی شعر عامتاً آپ نے شعر ذکر کیا ہو ہے ہی نہیں. اتفاق سے کبھی ایک دو شعر نکل گئے زبان سے. آپ کی زبان فصیح تھی، آپ، اللہ نے ان کو اپنا شاگرد بنایا ہے براہ راست، ہے نا. کوئی اور شاگرد نہیں، کوئی اور استاذ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے لیے دنیا میں کوئی استاذ نہیں، اور کوئی استاذ بننے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کے جو استاذ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی استاد، براہ راست یا بواسطہ جبرائیل علیہ السلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کبھی کیا نہیں کرے، قصیدہ نہیں بولے. کبھی سفر کر کے دور تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جیسے لوگ سفر کر کے باقیات آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے، کیرلا سے آتے ہیں، آندھرا سے آتے ہیں، کرناٹک سے آتے ہیں، جنوب سے آتے ہیں، بہت دور دور سے آتے ہیں. جیسے دارالعلوم دیوبند جاتے ہیں سفر کر کے، یہاں سے ہمارے بچے جاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہی نہیں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں نا. وہ ایسے سفر کر کے کبھی نبی علیہ السلام نہیں گئے، کسی کے سامنے آپ نے زانو تلمذ کو تہ نہیں کیا، آپ نہیں پڑھے. آپ کیا نہیں کیے؟ کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھے نہیں. لیکن ایک ایسا کلام، تو کیا ہیں آپ؟ امی بولتے نا، آپ کو قرآن بھی ذکر کیا، امی بولتے نا. امی یعنی کیا کیے؟ لکھنا بھی نہیں جانتے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے. ان کے زبان سے اللہ اس طرح بہت بلند پایا کلام جاری کیا، بلند پایا کلام جاری کر کے. وہ جو اپنے آپ کو فخر کیا کرتے تھے، فصیح اور بلیغ کہا کرتے تھے، ان لوگوں سے اللہ نے چیلنج کیا، اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر تمہیں شک ہے، لے آؤ دیکھا جائے اس جیسا کوئی کلام. ایک قرآن بنا لاؤ، نہیں لا سکتے. 10 پارے اور 10 سورتیں بنا لاؤ، 10 سورتیں نہیں لا سکتے. ایک چھوٹی سی سورت لے کر آؤ، چھوٹی سی ایک سورت لے کر آؤ. وہ بھی کیا نہیں کر سکے. نہ اس زمانے میں لائے، نہ آج تک لائے، اور نہ قیامت تک لائے. اور یہ چیلنج کیسا ہے بھائی؟ اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں، ہم سمجھنا. یہ چیلنج جو کیا گیا، اگر تم اسلام کو ہرانا چاہتے ہو، سمجھنے کے لیے، اگر تم غالب ہونا چاہتے ہو، اس کو مغلوب کرنا چاہتے ہو، تم اگر اسلام اور مسلمانوں کو ہرانا چاہتے ہو، لڑو مت، جھگڑو مت، پیسہ مت خرچ کرو، اپنے خون کو مت بہاؤ، ایک ہی ایک کام کرو، اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ دیکھا جائے. یہ چیلنج سادہ آدمی کر ہی نہیں سکتا ہے. چیلنج کرنا خود اس بات پہ دلالت کرتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے نہیں. یہ چیلنج کرنا خود کیا کرتا ہے؟ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ کس کا کلام ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. برملا اللہ اعلان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اور یہاں تک فرماتے ہیں صرف تم نہیں بھائی، تم ایک آدمی سے چیلنج کیا گیا، تم ایک آدمی لاؤ، تم زید، تم سے کہا گیا تم لے کر آؤ، تم عرب والے فقط لے کر آؤ، تم عجم والے فقط نہیں. اللہ کہتے ہیں تم پورے لوگ مل جاؤ، دنیا کے سارے لوگ مل جاؤ. چیلنج بھی دیکھو جی کیسا عجیب چیلنج. نہیں
یہ قرآن کا چیلنج ہے جی، قرآن کی حقانیت ہے جی، یہ قیامت تک ثابت ہونے والی چیز اور یہ حقانیت ہے، اور اللہ نے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں سے، سارے اقوام سے اور سارے مذاہب کے ماننے والوں سے، دشمنان اسلام سے قرآن نے برملا چیلنج کیا اور کہا اگر لانا چاہتے ہو لاؤ، دیکھا جائے، پوری دنیا مل جاؤ، ایک فرد، دو فرد، عرب والا، عجم والا نہیں، سارے انسان مل جاؤ، انسان ہی نہیں جنات کو بھی ملا لو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انسان ہی نہیں، کیا کرو، جنات کو بھی ساتھ ملا لو، جس کو تم مددگار کر سکتے ہو، جس سے مدد لے سکتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں پائے جانے والی ساری چیزوں کو بلا لو۔ آگے فرماتے ہیں اللہ نہیں، تم لوگ لا ہی نہیں سکتے۔ اللہ آگے ذکر بھی کر دیتے ہیں، کوشش کرو لیکن کیا نہیں کر سکتے تم، قیامت تک تم لوگ لا ہی نہیں سکتے۔ اور جیسے بتایا گیا، جو مقابلہ کرنے کے لیے تیار، بے چین، صبح و شام وہی فکر، نبی علیہ السلام کو کسی طرح زیر کیا جائے، اسلام کو مٹایا جائے، ہے نا۔ عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھتے رہے، غالب آتا ہے اسلام، غالب آتا ہے، بڑھتا ہے۔ وہ آئے آپ علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگے آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ تبلیغ کو چھوڑنے کے لیے، اسلام کی جو تبلیغ ہے، اس تبلیغ کو چھوڑنے کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سارے عرب کی حکومت دے دی جائے، تیار ہیں، آپ کو ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں، ہے نہیں؟ بولے نہیں، واقعہ مشہور ہے نا، ہم نے بارہا سنانا، حدیث ہے نا وہ۔ اور کیا کہنے لگے؟ نہیں، آپ کو مال چاہیے، پورا مال جمع کر کے آپ کے قدموں پہ لا کے ہم ڈال دیں۔ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حسین عورتوں کو چاہتے ہیں، جس کی طرف آپ اشارہ کرو اس کو لا کر آپ ہم جو ہے کھڑا کر دیں گے، یعنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اسلام کے خلاف اور اسلام کو روکنے کے لیے، اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو، اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کیا کیے؟ جواب کیا دیے؟ چند قرآن کی چند آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی، ہے نا۔ وہ دیکھ کر پڑھے، واقعتاً یہ اللہ کا کلام نہیں چاہیے۔ یہاں سے معاملہ ختم ہوا نہیں نا، پھر اس کے بعد جنگ کے لیے آئے، احد میں، بدر میں آئے، احد میں آئے، ہے نا، اور بہت سے جنگ ہوئے، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ مارے گئے۔ سب چھوڑو بھائی، اگر تم کو کرنا ہے، کچھ کرنا ہے تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، دیکھا جائے۔ اس جیسی کیا کرو؟ ایک صورت لے کر آؤ۔ نہیں، قیامت تک نہیں لا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اللہ کا کلام ہے نا، کیا شاندار اور شاہانہ انداز میں اللہ فرماتے ہیں، اِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، اگر تم کس میں ہو؟ شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے تعلق سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر۔ اپنا بندہ بولے تو کون؟ نبی علیہ السلام ہے نا۔ اس میں اگر شک میں ہو، فاتو بصورت من مثلہ، تو اس طرح کی ایک صورت لے کر آؤ، ایک صورت، کوئی بھی صورت، سورہ بقرہ ہو، سورہ عصر ہو، سورہ کافرون ہو، سورہ اخلاص ہو، کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو، اپنے ساتھ بلا لو، کس کو بلا لو؟ اپنے سارے مددگاروں، شہداء کو، کیا کر لو؟ اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا صرف تم ایک آدمی، صرف تم ایک جماعت، صرف تم ایک قوم، اللہ کو چھوڑ کر بولے تو کیا؟ پوری کائنات، وہی نا، اللہ کو چھوڑ کر بولے تو کیا ہے جی؟ پوری کائنات۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کو اور یہاں رہنے والے سارے لوگوں کو تم بلا لو، من دون اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو جی؟ سچے ہو۔ اگر تم اپنے کلام میں اگر تم سچے ہو تو اس طرح لے کر آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ خود بتا دیتے ہیں، دیکھو تم ایسا نہ کر سکو، اور تم کیا نہیں کر سکتے ایسا؟ لن کا معنی جو ہے ہرگز کا معنی آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ لن تفعلوا، تم کیا نہیں کر سکتے ایسا؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ قرآن جیسی ایک صورت تم بنا کر نہیں لا سکتے۔ قرآن اسی لیے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے معجزات میں قرآن ایک بہت بڑا معجزہ، اسلام کے دامن میں پائے جانے والی بہت سی چیزیں ہیں،
بہت سے معجزات، بہت سے عجوبے اسلام کے دامن میں پائے جاتے ہیں۔ اگر غیر درمیانی نظر سے تمام قسم کے عناد کو، دشمنی کو، وہ جانبدارانہ جو چیز ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر انصاف کے ساتھ اگر کوئی آدمی دیکھے گا کوئی بھی غیر تو مسلمان ہو جائے گا، اسلام لے کر آئے گا۔ جیسے یہ قرآن ہے نا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کی دو چیزیں ہیں، یہ قیامت تک رہنے والی چیزیں ہیں اور نبی علیہ السلام کا معجزہ، قیامت تک رہنے والی چیزیں ہیں اور پھر کیا ہے یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ۔ یہ ایک قرآن ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا بڑا معجزہ اور قیامت تک رہنے والا ہے، اور اس کے ذریعے چیلنج کیا گیا قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آج تک نہیں کیا اور قیامت تک کیا نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جمرات کی رمی کرتے نا، حج میں جاتے نہیں، حج میں جا کر کیا کرتے معلوم؟ 3 دن، کبھی 4 دن بھی ہو جاتا، 10 11 12 13 4 دن، 10 چھوڑ دیں گے تو وہ تو مناسک میں داخل، اس کے بعد ختم، پھر اس کے بعد 3 دن، بہرحال 3 یا 4 دن جو ہے وہ پتھر پھینک کر مارتے نہیں، رمیے جمار کہتے ہیں، پتھر پھینک کر مارتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ اسلام کا ایک بہت بڑا عجوبہ ہے۔ کیوں بولے تو کتنے لوگ جاتے ہیں جی حج کو؟ لاکھوں کروڑوں کے لوگ جاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں؟ اور وہ جو کنکریاں لے جاتے ہیں نا، کنکریاں وہاں مینا میں نہیں چننا، وہ کنکریاں پہلے سے بازو سے، مزدلفہ ہے نہیں، مزدلفہ سے آتے ہوئے لے کر آ جانا چن کر۔ ہر آدمی جو رمی کرے گا، 3 ہے جمار، وہ 3 ستون ہیں، ان 3 ستون کو کیا کرنا پڑتا؟ کنکری پھینک کے مارنا پڑتا، اور ایک ستون کو 7 کنکری، ایک ستون کو 7 کنکری، کتنے دن؟ 3 دن، 7 کنکری، لاکھوں کروڑوں لوگ کنکریاں مارے تو کیا ہو جائے؟ ڈھیر بن جانا نا۔ آج اب ذرے ایک چند سالوں سے اس کا انتظام کیا گیا پاک کرنے کا، ورنہ اس سے پہلے جو ہے پاک کرنے کا کوئی انتظام نہیں، ان کنکریوں کو پاک کرنے کا۔ اور حکم کیا معلوم؟ جو کنکری مار دیے اسے اٹھا کر مارنا نہیں، نئی کنکری، نبی بولتے نا، نبی دوسری کنکری، اسے مارنا، جو مار دیے رمی کر دیے اسے اٹھا کر رمی نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ تو لاکھوں کروڑوں کے لوگ 7 کنکریاں اگر مارتے رہے اور 3 دن لگاتار مسلسل اگر مارتے رہے تو کیا ہو جانا؟ ڈھیر بن جانا ہے کہ نہیں؟ جب نہیں اٹھایا جاتا، وہاں سے پاک بھی نہیں کیا جاتا، اٹھایا بھی نہیں جاتا، تو کیا بن جانا چاہیے؟ وہ جمرات ہی چھپ جائیں، وہ ستون ہی چھپ جائیں، اور کنکریوں کا ڈھیر بن جائے، یہ تقاضا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے، صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ کنکریاں نظر نہیں آتی ہیں، رمی تو لاکھوں کروڑوں کے لوگ رمی کرتے ہیں، لیکن یہ کنکریاں دوسرے سال جاتے ہیں نظر نہیں آتی، کہاں چلی جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنکری کرنے کے بعد جس کا حج مقبول ہو گیا اس کی کنکری کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اس کی کنکری کو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اٹھا لیتے ہیں، ڈھیر نہیں بنتا۔ پھر دوسرے سال تیسرے سال جانا ہے تو وہاں کنکریوں کا پہاڑ نہیں ہے، چننا پڑتا ہے۔ حاجی کہتے ہیں بہت مشکل سے ہم مزدلفہ سے چن کے لے کر آتے ہیں، اگر اس میں غور کرے گا، اس عجوبے میں غور کرے گا تو کافی ہے۔ مائے پانی جو آب زمزم ہے، عجیب پانی جی، کسی کے پاس نہیں، چھوٹا سا کنواں، وہاں سے نکلنے والا پانی، دنیا کا کوئی مسلمان اسے پیے بغیر رہا ہو یہ مشکل ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچتا ہے، ایک کنویں سے ہے نا، چھوٹے سے ایک کنویں سے زمزم جو پانی پہنچتا ہے، ہندوستان میں ہم سب پیے نا، جانے والے بھی پیے، نہیں جانے والے تو کتنا استعمال، اسے کبھی ڈال لیتے ہیں، اٹھا کے نہا لیتے ہیں، پانی نہاتے ہیں، ڈالتے ہیں، پیتے ہیں، بلکہ وہاں رہنے والے تو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ صرف ہندوستان نے دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں ہر مسلمان پیتا ہے، لیکن آج تک ختم نہیں ہوا وہ پانی۔ کیا نہیں ہوا؟ ختم ہوا بھی نہیں اور ختم ہوگا بھی نہیں۔ میں جا کر 4 سال ہو گیا، عمرہ کو جا کر 4-5 سال ہو گئے، مہینے سے بہت سے احباب، اس وقت جو زمزم کا پانی لایا آج تک ایک کیڑا نہیں پڑا ہے، اس میں تعجب ہوتا ہے۔ دنیا کو کوئی سا بسلری واٹر لے لو، کوئی سا بھی پانی لے لو، چند دن رکھے تو کیا ہو جائے گا؟ کیڑے پڑ جائیں گے، نہیں پی سکتے، اس کے بعد سالوں گزر جائیں۔ عجیب عجوبہ ہے اسلام کا، کوئی ایک کیڑا پڑتا نہیں ہے۔
یہ اسلام کی حقانیت ہے جی، اسلام کی بڑائی ہے۔ کوئی بھی منصف سادہ مزاج کا انصاف پسند کوئی آدمی اگر دیکھے تو کہنے لگے نہیں اس کے علاوہ کوئی مذہبی نہیں ہے، یہی حق ہے۔ انہی میں سے ایک قرآن ہے، ایک زندہ معجزہ قیامت تک رہنے والا ہے نا، اس حرف حرف محفوظ ہے نا جی، حرف حرف محفوظ ہے نا، زیر و زبر محفوظ ہے۔ قرآن کی آیتیں بڑی بڑی آیتیں تو دور کی بات ہے، اس کا زیر و زبر تک محفوظ ہے، حرکات و سکنات تک محفوظ ہیں، کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے محفوظ کیا ہے اور اللہ نے چیلنج بھی کیا ہے، لے آؤ۔ کتنے لوگ آئے، کتنے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آتے دن آتے رہتے ہیں، آئے دن آتے رہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی کہنے والا، اوپر نیچے کیا کی کوشش کرا، نہیں کوئی کلام پیش نہیں کرا، اس کا کوئی کلام دنیا میں نہیں ہے۔ کس کا؟ غلام قادیانیوں کا کیا نہیں ہے، کوئی کلام نہیں، اسی کو ماننا۔ جتنے آئے، مسلمہ کذاب آیا، اس کا کوئی کلام نہیں ہے نا۔ مسلمہ کذاب کے پاس ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک وفد کی شکل میں ان کے پاس گئے، اس کے پاس ان کے نبی غلط ہے، کس کے پاس؟ جو نبوت کا، میں نبی بولنے والا، نبی علیہ السلام کے آخر دور میں جو نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبی کے بعد بھی دعویٰ کرتا رہا، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس کون گئے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ وہ پوچھنے لگا، بھائی کیا بات ہے، کوئی نئی خبر ہے کیا؟ مکے سے آئے ہیں، کوئی نئی خبر ہے؟ تو حضرت بعد میں مسلمان ہو گئے، تو کہنے لگے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے، سورہ یاسین، عجیب صورت ہے، فصاحت و بلاغت اس میں بھر کر رکھ دی، ایک چھوٹی سی صورت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب کلام اور عجیب کشش اس میں پائی جاتی ہے، عقلوں کو حیران کرنے والی چھوٹی صورت ہے، عقلوں کو حیران کرنے والی ایسی صورت ابھی نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، میں سن کے آیا ہوں اور میں نے اس کو محفوظ کر لیا اور اس صورت کو تلاوت کرنے لگا۔ ٹھیک، وہ کہنے لگا تھوڑی دیر، مسلمہ کذاب جو ہے تھوڑی دیر اپنے سر کو جھکا کر غور و فکر کر کے وہ کہنے لگا کرے، ارے یہ کیا بات ہے، میں بھی تو ایک کلام کر سکتا ہوں۔ کہنے لگا، یا وبر انما انت اذنانی و صدر و سائرک حقر و فقر۔ اس کا ایک کلام، میں بھی کلام کے جیسا پیش کر سکتا ہوں، قرآن کے جیسا کیا کر سکتا ہوں، ایک آیت پیش کر سکتا ہوں، بلکہ ایک آیت پیش کیا۔ کیا آیت پیش کیا؟ یا وبر انما انت اذنانی و صدر و سائرک حقر و فقر۔ اس کا معنی کیا؟ اے جنگلی چوہے، تیرے دو کان ہیں، ایک سینہ ہے، سارا جسم حقیر و فقیر ہے۔ ایسا کلام پیش کرے وہ خوش ہو گئے۔ ان کے پاس پوچھا، کیا کیسا ہے کلام میرا؟ میں پیش کیا نا، تعجب کہ یہ کلام کی نحوست کو سامنے ڈال کر کوئی معنی نہیں، مطلب نہیں، ایک نحوست کو پیش کر کے کلام کہتا ہے، اور وہ بھی قرآن کے مقابل۔ فوراً انکار کر دیا، ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے ہو، فوراً انکار کر دیے، کہنے لگے کلام ہی نہیں ہے، یہ بکواس ہے۔ اے جنگلی چوہے کیا کلام گئے، بکواس۔ بڑے بڑے شعراء جی، اپنے آپ کو فصیح کہنے والے، بلیغ کہنے والے، عاجز آ گئے۔ آج بھی سارے لوگ ایسا نہیں بھائی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آیتیں یہودیوں کو معلوم نہیں، نصارہ کو معلوم نہیں، دشمنان اسلام کو معلوم نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سر جوڑ کے کوشش کرتے ہیں۔ بڑی بڑی تنظیمیں اس کے لیے بنائی جاتی ہیں، بڑے بڑی جماعتیں اس کے لیے بنائی جاتی ہیں، سالوں لگایا جاتا ہے، اسلام پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، عربی میں پی ایچ ڈی کرایا جاتا ہے، ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے چلو قرآن جیسا کوئی کلام لے کر آؤ، ایک صورت بناؤ، اس لیے کہ یہ تو ایک معارضہ کیا گیا، ایک چیلنج کیا گیا، اور اللہ کا چیلنج آج بھی موجود ہے، لہٰذا ایک صورت بنا کے لا رہا ہے، آج تک نہیں لا سکتے۔ بعض بکواس کلام لے کر آئے، ایسا کلام لے کر آئے کہ وہ جماعت والے خود اس کا انکار کر دیے، کوئی فصاحت نہیں، کوئی بلاغت نہیں، کوئی معنی نہیں، کوئی مفہوم نہیں، ایسا تو ہر کوئی، یہ فصیح اور بلیغ جو کلام ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا یہ فصاحت والا جو کلام ہے، جو کلام کرنے والا جانتا ہے، جس کو کلام جو شاعر ہے وہ جانتا ہے، کوئی کلام ایسا نہیں۔ عام طور پہ جو کلام ہوتا نا، عازبہ اکذبہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عازب الکلامی اکذبہ، کلام میں سب سے مزیدار،
سب سے میٹھا کلام کون سا کلام معلوم؟ جو سب سے زیادہ جھوٹا رہتا ہے کہ وہ کلام ہی سب سے مزیدار کرے. ویسا لوگ کلام کرتے ہیں, مضمونہ لکھتے ہیں, اشعار لکھتے ہیں, اس میں جو اصل مقصد ہے کہ ایک دو سطر رنگا, ایک دو سطر بیان کریں گے, ورنہ زیادہ تر کیا ہوں گا؟ جھوٹی باتیں, شاعرانہ باتیں, عشقی باتیں, اور عورتوں کی تعریفات, فلان کی تعریف, ہے نا. عذب ہو اکذب ہو, زیادہ میٹھا کلام کون سا؟ جو سب سے زیادہ جھوٹا ہے. لیکن قرآن ایسا ہے کہ بھائی وہ حکمتوں سے بھرا ہے, بلکہ اس سے علوم نکلتے ہیں آئے دن, نئے نئے علوم. یہ سارے علوم جو مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں نا, یہ سارے علوم قرآن سے نکالے گئے. قرآن سے پہلے یہ علوم نہیں تھے بھائی. 7 سال 9 سال آپ کے جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں, جتنے علوم جتنے علم پڑھاتے ہیں, نحو ہو, صرف ہو, اصول ہو, فقہ ہو, ادب ہو, معانی ہو, منطق ہو, بیان ہو, بدیع, جتنے علوم جو پڑھائے جاتے ہیں, جسے عالم بنایا جاتا ہے, یہ سارے علوم کہاں سے نکالے معلوم؟ اسی قرآن سے. قرآن نازل ہونے کے بعد یہ نکالے گئے. آئے دن نئی نئی چیزیں اس سے نکالی جاتی ہیں. لہٰذا یہ مخزن ہے, خزانہ اس سے نکالا جاتا ہے, خزانہ کے نکلنے کی جگہ ہے یہ. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ یہ چیلنج کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا, ہو گیا نا, مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز تم ایسا کر نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں ہرگز تم کیا نہیں کر سکتے؟ قیامت تک ایسا کلام لا نہیں سکتے. قیامت تک ایسا کلام بولو بھائی لا نہیں سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا, تو کیا کرو؟ ذرا شک کرنے سے بچ جاؤ, قرآن کا انکار کرنے سے بچ جاؤ, اللہ کا انکار کرنے سے بچ جاؤ, نبی علیہ السلام کا انکار کرنے سے بچ جاؤ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, ڈرو اس آگ سے. اب دیکھو اللہ ایک چیز بتاتے ہیں جو غائب ہے. یہ قرآن اس کے اعجاز میں سے, یہ جو عاجز کرنے والا معجزہ ہے نا, اس کے اعجاز میں سے بات یہ کہ ہے کہ وہ آئندہ کی خبر دیتا ہے. آئندہ کی کیا کرتا ہے؟ قرآن خبر دیتا ہے. آئندہ ایسا ہوگا یہ خبر دیتا ہے, اور خبر پوری ہوتی ہے. بہت سی چیزیں ہیں اس میں اعجاز میں. دلوں کے بھیدوں کو اللہ بیان فرماتا ہے, دلوں کی چیزوں کو اللہ اس میں بیان فرماتا ہے. آئندہ کی خبریں, ماضی کی خبریں صحیح اور مکمل, جس کا علم لوگوں کو نہیں, اور جو کتابیں پڑھ کر بھی نہیں جان سکتے, مذہب کے ماننے والے بھی نہیں جان سکتے, ایسا جو ماضی کا علم ہے اس چیز کی, ان واقعات کی اللہ خبر دیتا ہے. اس میں ماضی کے واقعات کی اس میں خبر ہے, آئندہ پیش آنے والے واقعات کی اس میں خبر ہے. فارس اور روم دونوں لڑنے لگے آپس میں, دو بڑے بڑے ملک اس زمانے میں, جیسے آج امریکہ, روس وغیرہ جو ہے نا, ویسے بڑے بڑے دو ملک آپس میں لڑنے لگے. قرآن بتایا دیکھو فارس کے لوگ ذرا غالب آ جائیں گے, لیکن یہ غلبہ ان کا ہمیشہ نہیں رہے گا, ایک 10 سال کی مدت ہے. اس کے بعد روم پھر سے غالب آ جائیں گے. رومی کیا ہو جائیں گے؟ پھر سے غالب آ جائیں گے. لوگ چیلنج کر, پیسہ ہو, شرط باندھ لی. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کافروں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ شرط لگ گئی. یہ جو قرآن کہتا صحیح دیکھ لیں گے کیا, ہم شرط باندھتے ہیں, چلو شرط لگا لی. اور شرط لگا کہ 10 سال گزرے, دیکھا جیسے قرآن نے بیان کیا ویسے ہی فی الوقت, یعنی بظاہر تھوڑے سے سال کے لیے اگرچہ فارس غالب آئے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 10 سال بھی نہیں گزرے تھے, روم والے غالب آ گئے. اب آ کر وہ لوگ کہنے لگے حضرت معاف کر لو, ہمیں شرط باندھے, غلط ہو گیا, ہم ہار گئے, لہٰذا لو پیسہ لو. شرط میں آپ جیت گئے, پیسہ لو. نبی علیہ السلام کہنے لگے نہیں, اس کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اس طرح کی جو شرط ہے یہ جوئے میں داخل ہے, لہٰذا یہ پیسہ نہیں لیا جا سکتا. ان کا پیسہ رد کر دیا گیا. بتانا یہ ہے آئندہ کی جو خبریں ہیں وہ خبریں اس میں بیان کی گئی ہیں, قرآن میں بیان کی گئی ہیں مکمل طور پہ. اللہ فرماتے ہیں یہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, ڈرو اس آگ سے, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. دنیا میں ہم جلاتے, آگ نکالتے, تو جلانے کے لیے ہم کیا ڈالتے؟ لکڑیاں ڈالتے نا. جلانے کے لیے کیا ڈالتے؟ لکڑیاں ڈالتے. تو آگ کے لیے ایندھن, جلانے کی چیز, ایندھن بولے تو جلانے کی چیز, یہ کیا ہے؟ لکڑیاں ہیں. لکڑیاں نہ ہیں, لیکن جہنم میں کیا ہے معلوم کیا؟ انسان اور پتھر. لکڑیاں سے سب جلا کو آگ نہیں بنائیں گے. کسے جلا کر آگ بنائیں گے؟ انسانوں کو ڈال کر, پتھروں کو ڈال کر جلایا جائے گا. پتھر بولے تو کون سے پتھر؟
مفسرین بولتے سادے پتھر ہی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رکھا ہے، اور آسمان دنیا پر اللہ ان کو پیدا کر کے رکھا ہے. جب اللہ زمین و آسمان کو پیدا کیا نا، وہ آسمانوں پہ اللہ پیدا کر کے رکھا ہے، ان کو ڈالے گا اور پھر کیا کرے گا؟ انسانوں کو ڈال کے آگ جلائے گا، جہنم جلے گی. یہ جہنم کے ایندھن ہیں. ٹھیک ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں ایندھن سے مراد کیا معلوم؟ وہ گندک کے پتھر آتے نا، گندک کے جو بہت تیزی سے جلتے ہیں، بہت گرم ہوتے ہیں، تیزی سے جلتے ہیں، آگ کو زیادہ بھڑکانے والے جو بڑے بڑے پتھر ہیں، وہ گندک کے پتھر مراد ہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پتھر اس لیے استعمال کیے جائیں گے کہ ان کی بدبو بہت سخت ہوا کرتی ہے. جیسے مردار کی بدبو ہوتی نا، کسی کو جلائے تو مردار کی بدبو آتی نا، اس سے زیادہ بڑی بدبو گندک کے پتھر میں ہوتی ہے. لہٰذا یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہوگا بدبو کے ذریعے بھی، اور آگ کی شدت اس میں پائی جائے گی، اس لیے جلایا جائے گا. دو باتیں ہو گئی، سادے پتھر، گندک کے پتھر. تیسرا ایک قول ہے اور اس کی طرف بہت زیادہ لوگ مائل ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے حضرات اس کے قائل. کیا کہتے ہیں معلوم کیا؟ پتھر سے کوسے پتھر، یہ بت بناتے نہیں، مورتیاں بناتے نہیں پتھر کی، ان کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال کے جلائیں گے اللہ. جو یہ شوق میں ہیں، ہماری مدد کریں گے، ہمارا سہارا دیں گے، ہمارے لیے سفارش کریں گے، ان کے سامنے اٹھا کے جلایا جائے گا. کہا جائے گا دیکھو جن کی تم توقع رکھے، امید رکھے ہوئے تھے، اور جن کی تم عبادت و پوجا کر رہے تھے، آج تم بھی جہنم میں، تمہارے معبود بھی جہنم، تم بھی جہنم میں. اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جہنم. اللہ فرماتے ہیں تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ساری چیزیں کیا بنا دی جائے گی؟ جہنم کا ایندھن. کیا بنایا جائے گا؟ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. کتنی تکلیف ہوگی. جس کی امید میں ہے بچائے گا، وہ خود ہمارے ساتھ جل رہا ہے، وہ خود کیا ہو رہا ہے؟ آگ میں ہمارے ساتھ جل رہا ہے. کتنی تکلیف ہوگی. تو اللہ فرماتے وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن کون ہے جانتے ہو؟ انسان ہیں اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، جو بنائے گئے کافروں کے لیے. جو جہنم تیار کی گئی، بنائی گئی، کن کے لیے بنائی گئی؟ اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے بنائی گئی. لہذا اللہ کے انکار سے باز آؤ، قرآن میں شک نہ کرو، نبی علیہ السلام کے رسالت پہ شک نہ کرو، نبی کی نبوت کو مانو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو. ان 4 آیتوں میں یہ باتیں بتائی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سننے و سنانے سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا رحیم یا اللہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.